ایک دفعہ پھر سے یہ موقع ملا ہے کہ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے وسیلہ سے خدا کے اس پیغام کو جو آج کے خاص موقع پر ہم آپ کو مسیح کی ولادت کے تعلق سے بتا رہے ہیں، آپ کے سامنے خدا کی خدمت کر سکیں اور اس کے کلام کی سچائیوں کو پیش کر سکیں۔ میں مسیح یسوع کے نام میں تمام ناظرین کو ویلکم کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی خدا کی سلامتی ان کے لیے مانگتا ہوں، تاکہ خدا کا اطمینان جو سمجھ اور عقل سے بالکل باہر ہے، اس کی سلامتی ہمیشہ آپ کی زندگی میں قائم رہے اور خدا یسوع مسیح کو جانتے ہوئے آپ اور زیادہ خدا کی باتوں کو سمجھ کر اس کو قبول کریں۔ آئیے آج میرے ساتھ ایک اور ٹاپک ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ببلیکل کرسمس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک شخصیت ہوتی ہے جس کا برتھ ڈے ہوتا ہے، دوسری بات اس کا کریکٹر ہوتا ہے، اور پھر اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اور اس کے مطابق ہم اس کی جو سیلیبریشن ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے ہمارا ریلیشن شپ کیا ہے۔ تو یہ ہم نے غور کیا اور اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم یسوع کی ایک بڑی خاص بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ یسوع کی پیدائش کے تعلق سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کی پیدائش لاسانی ہے۔ کیوں بھلا؟ یہ واحد شخصیت ہے جس کی پیدائش کے لیے خدا نے ازل ہی سے پروگرام بنایا تھا۔ لیکن آج میں آپ کو بائبل سے یہ بتاؤں گا کہ جب آدم اور حوا یعنی بنی آدم کا شروع ہوا، انسانوں کی تخلیق ہوئی، تو پہلا آدم اور پہلی ہماری ماں حوا جو تھی، دونوں میاں بیوی کریٹ کیے گئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا نے یسوع مسیح کے متعلق بات کرنا شروع کر دی۔ تو سب سے پہلی جو خدا یسوع مسیح کے تعلق سے بات ہمیں سمجھ آتی ہے، دو پیشین گوئیوں کا خاص ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ دونوں کے دونوں پیشین گوئیاں کا تعلق جو ہے وہ ہمارے بزرگ ماں باپ آدم سے اور مائی حوا کے ساتھ ہے۔ خدا نے سب سے پہلے جب انہوں نے گناہ کر لیا تو ان کو ان نیکڈنیس سے، اس ساری شرمندگی سے بچانے کے لیے چمڑے کے کپڑے پہنائے۔ چمڑا وہاں کہاں سے آ گیا؟ خدا نے آلریڈی کریشن کی ہوئی تھی، اور کلام مقدس کے مطابق جب ہم اور زیادہ گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ وہ چمڑا تھا جو کسی برے کو ذبح کیا گیا تھا، اور وہ خدا یسوع مسیح کا نمائندہ تھا کہ وہ کفارہ بنے گا، وہ اس دنیا میں آئے گا اور میرے اور آپ کے لیے، تمام دنیا کے لیے کفارہ بن کر اس دنیا میں قربان ہوگا، ہمارا عوضی بنے گا۔ اس لیے اس کو ذبح کیا کہ اس کے چمڑے کے جو کپڑے بنائے گئے، اس سے ہماری نیکڈنیس یعنی خدا سے دوری جو ہے، اور ہماری زندگی میں جو گناہ کی شرمندگی ہے، اور ہم نے خدا کے جلال کو کھو دیا، وہ ہمیں واپس مل سکے گا، کیونکہ ہم خدا کے حضور میں ننگے نہیں پائے جائیں گے، ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تو وہ کہہ لے کہ ہم ننگے، ہمیں شرم آتی ہے خدا کے سامنے آنے سے، لیکن اب کپڑے پہننے کے بعد انہیں خدا کے پاس آنے میں شرمندگی نہیں ہے۔ یہ وہ کپڑے ہیں جو ایک سمبل ہیں۔ تو پہلی پیشین گوئی خدا یسوع مسیح کے، خدا کے برہ کے طور پر وہ اس دنیا میں آئے گی، یہ کی گئی۔ دوسری پیشین گوئی خدا نے جب عورت اور ان کو کہا گیا، ان کی ترتیب ایک ہی وقت کی ہے، کیونکہ ایک ہی دن میں غالباً یہ ہوا سارا کچھ، تو اس لیے اگر میں یہ پہلی کہہ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترتیب کے لحاظ سے وہ پہلی بات ہے۔ اس کے علاوہ خدا نے جب ان کو باہر نکالا، کپڑے پہنا دیے، تو پھر ان کو انہوں نے سزا دی، کیونکہ خدا ان سے بات ہی نہیں کر سکتا تھا، وہ اس کے سامنے شرمندگی میں آ ہی رہے تھے۔ کپڑے پہننے کے بعد جب خدا نے ان کو پھر سزا دینی تھی، ان کو بتانا تھا کہ اب سزا تو تمہیں ملے گی، اور جب تک تم اس برے کی قربانی کو قبول کرتے رہو گے ایمان سے، اور جب وہ برا قربان ہو جائے گا، قیمت ادا کر دی جائے گی، تو تم وہ ریسٹوریشن میں شامل ہو جاؤ گے، خدا کے ساتھ دوبارہ تمہاری ملاقات ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یعنی خدا باپ نے خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے متعلق ایک بات ان سے کی، اور وہ ہم 4 حوالے پڑھیں گے کہ 4 نسلوں کا ذکر کیا گیا۔ بے شمار بہت سی نسلوں میں یسوع مسیح بالکل کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسے ایک کیمسٹری میں ہم تجربہ کیا کرتے تھے کہ کسی چیز کو ہم نے پرکھنا ہے کہ یہ کون سا سالٹ ہے یا کون سی چیز ہے، تو اس کو ہم مختلف ٹیسٹوں میں سے گزارتے کرتے پھر اینڈ پہ آ کے ایک کنفرمیشن ٹیسٹ ہم کہتے تھے، کنفرم ہو جاتا تھا کہ اب یہی چیز ہے، یہ سونا ہے تو سونا ہی ہے، ہم نے نکال لیا اس میں سے، یا یہ کوئی سالٹ ہے، سوڈیم کلورائڈ ہے تو سوڈیم کلورائڈ ہے، ہم اس طریقے سے اس کو ثابت کر لیتے تو اس کو کنفرمیشن ٹیسٹ کہتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اسپیشل ہیں، اور وہ ازلی سے اسپیشل ہیں۔ ایک تو وہ سمبولک تھے، لیکن دوسری بات خدا نے ڈائریکٹ ہی شیطان کے ساتھ ایک بہت بڑے آنے والے مقابلے کا ذکر کیا، اور وہ مقابلہ خدا
اور انسان کے درمیان ڈائریکٹ نہیں تھا، بلکہ خدا نے انسان کی شکل میں اپنے بیٹے کو بھیج کر اس کے وسیلہ سے اس کے سر کو کچلنا تھا۔ اور اس کے لیے بڑی مشہور آیت ہے کہ سب سے پہلی پیشگوئی کہا جاتا ہے عام علماء کے مطابق اور خدا کے مقدسوں کے مطابق پیدائش کی کتاب 3 باب، اور ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کو کہا گیا عورت کی نسل۔ اس کی 15 آیت میں لکھا ہے اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ تو پہلی بات عورت کے درمیان اور میں تیرے اور عورت کے درمیان، پہلی لڑائی جو تھی وہ ہے عورت کی اور شیطان کی، کہ کس طریقے سے ان دونوں کا مقابلہ ہوگا۔ اور عورتیں جو ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ آدمیوں کے مقابلے میں بھی، آدمی بھی گرتے ہیں، لیکن عورت جو ہے وہ ایموشنل ہوتی ہے، اور پہلے بھی ایسے ہی ہوا کہ ایک ہی عورت کے وسیلہ سے حقیقت میں یہ گناہ کا جو سرگنا بنی، جو شروع کا وسیلہ بنی، وہی بنی، کیونکہ اس نے پہلے گناہ کیا اور اس نے آدم کو مارا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت ہی کے وسیلہ سے بے شک گناہ دنیا میں آیا، پھر آگے لکھا کہ عورت ہی کے وسیلہ سے نجات بھی آئی۔ تو عورت کی ایک ایسی عورت کی تلاش ہونی تھی، اس لیے شیطان عورت کے پوری طرح سے مقابلے میں پڑا ہوا تھا۔ دوسری بات، اس کی نسل میں سے پہلی ہے عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ اب تیری نسل کون سی ہے؟ شیطان کی نسل، جسے ہم ابلیس کے فرزند کہتے ہیں، اور ابلیس کے فرزند اور اس کی ساری رواج جو اس کے ساتھ مل کر اس کی بادشاہ کا حصہ ہیں، جو اس کے خاندان کا حصہ ہیں وہ، اور اسی طرح سے جو عورت کی نسل کے درمیان، عورت کی نسل کون ہے؟ آپ جانتے ہیں کون ہے؟ دنیا میں جتنے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں آدم اور حوا کے بعد، وہ سارے کسی نہ کسی مرد باپ کے سپرم سے پیدا ہوتے ہیں، اس کے سینے سے پیدا ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے انسان جو ہیں اس دنیا میں دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، اور عورت جو ہے اس کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے اسی سپرم کو ڈیولپ کر کے جب اس کو فائنل کرنا ہوتا ہے تو ایک ٹیسٹ ٹیوب میں بھی کر کے عورت کے باڈی میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے بچے کو پیدا کیا جاتا ہے۔ ڈیولپمنٹ میں اس کی مدد کر دی جاتی ہے ٹیسٹ ٹیوب سے، لیکن بیسیکلی آدمی اور عورت دونوں کے وسیلہ سے لوگ دنیا میں آتے ہیں، اور جتنے آدم کی نسل سے آتے ہیں وہ سارے گناہ گار ہوتے ہیں، گناہ سے بھرے ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن یسوع مسیح کے تعلق سے یہ پیشین گوئی ہم نے پڑھ لی، تو وہ یسوع مسیح کا ہے۔ یسوع مسیح وعد ہے جو صرف عورت سے پیدا ہوئے، اس کے لیے آدمی کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کہانی تو آپ میرے منہ سے بھی اور دنیا کے منہ سے لاکھوں اور ہزاروں بار سنیں گے کہ یسوع مسیح عورت کی نسل ہے، کوئی اور عورت کی نسل نہیں ہے، وہ ہے ابن مریم۔ اس کو اگر کہہ دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ انسان گھر میں نکال سکتے ہیں، کوئی ایسے علامات نکال سکتے ہیں، ایسے لفظ خطاب نکال سکتے ہیں، تو ابن مریم ہے، ابن یوسف نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے تھے اس کو، لیکن کلام جیسا وہ سمجھا جاتا تھا۔ یوسف اس کا جسمانی باپ نہیں، اس کا باپ خدا باپ، اور اس لیے وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے۔ اور ہم اس سے جان گئے کہ عورت کی نسل یسوع مسیح ہے، کوئی اور شخص مسیح کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہے، باقی سب برابر ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا چاروں پیدائش میں سے باقی سارے برابر ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے، اور وہ گناہ کے سبب سے ہو گئے۔ لیکن یہ ایک شخص ایسا آئے گا جو بے گناہ ہوگا، کیونکہ وہ آدم کی نسل سے نہیں ہوگا، اس کی ساری سرشت اس میں نہیں آئے گی، اس کی جو مروسی گناہ اس میں نہیں ہوگا، اور وہ مقدسہ مریم کے وسیلہ سے یعنی عورت کے وسیلہ سے اس دنیا میں آیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خدا یسوع مسیح کے متعلق وہ کہتے ہیں جی ابراہیم کی نسل، ابراہیم کا آج کل یہ بڑا چل رہا ہے، ابراہیم کی نسل کے لوگوں کو اکٹھا کرو، جتنے مذہب ابراہیم کو مانتے ہیں، یہودی ہیں، کرسچنز ہیں، اور پھر مسلمان ہیں، تو ان تینوں جو ہے یہ ابراہیم کی نسل سے، تو وہ سارے برکت کے وارث ہیں، سب کو اکٹھا کر دو۔ بائبل اس کو نہیں مانتی۔ بائبل اس کے تعلق سے کیا بتاتی ہے؟ پہلی بات اگر ہم پڑھیں تو آپ کو ابراہیم کی نسل ہونے کے لیے بہت ضروری، اس کے وسیلہ سے خدا نے کہا تھا تمام قومیں برکت پائیں گی، اور میں اس کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں پیدائش کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ خدا کے کلام سے ہمیں برکت مل رہی ہے۔ کیسے برکت پائیں گے؟ تیرے وسیلہ سے۔ اب ابراہیم کے وسیلہ سے کیسے برکت پائے گی؟ خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میرا وعدہ جو وہ تیری نسل کے ساتھ ہوگا، اور میں تیرے جتنے بھی تیری اولاد ہوگی اس کے ساتھ میرا وعدہ ہوگا۔ اور ابراہیم جو ہے وہ یہی سمجھا کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بھی اولاد جو مجھ سے پیدا ہوگی
تو وہ شاید اس کے وسیلہ سے برکت نو. خدا نے یہاں سیگریگیشن کر دی. ابراہیم میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا، تیرے بھائیوں، تیرے رشتہ داروں، باپ دادا سے نہیں وعدہ کیا، میں تیرے سے بات کر رہا ہوں، تیری نسل. اب اس کی نسل میں تو 3 قسم کی نسلیں آ گئی. ایک ہوگی اسماعیل جو اس کی لونڈی سے پیدا ہوا، تو وہ اس نے بھی شادی کی تھی، اس سے بھی پیدا ہوا، لیکن وہ خدا کی مرضی نہیں تھی، وہ سارہ کی مرضی تھی. اور ابراہیم نے اس بچے کی خواہش کی خاطر ویٹ نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، تو خدا نے اس کو سیدھا کر دیا. خدا نے کہا بات سن تو اس میں، وہ کہتا ٹھیک ہے. جب خدا نے اس سے دوبارہ بات کی کہ میں تجھے برکت دوں گا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں 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 خدا، میں شکر گزار ہوں، میں 100 سال کا ہو گیا، نہ بھی تو دے گا تو کوئی بات نہیں ہے. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کو پیدائش کی کتاب 17 باب 7 آیت میں کہا، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیری بات تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا ہوں. یاد رہیں، اب اس میں اس نے کہہ دیا کہ نہیں بھی ساری نسل نہیں تیری. وہ کہنے لگا نہیں، اس وقت اسماعیل بڑا ہو چکا تھا، 13-14 سال کا ہو چکا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے اس کو کہا کہ کاش اسماعیلی تیرے حضور جیتا رہے. اسی باب میں 19 میں کہتا ہے، تب خدا نے فرمایا بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنے عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا. تو خدا کا عہد جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ ہوا، اور پھر اسحاق کے لیے ہوا. پھر خدا نے اسحاق سے کلام کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسحاق سے کلام ہوتا ہے تو ہم 26 باب میں اس کو دیکھتے ہیں کہ خدا اس کے ساتھ بھی کلام کرتا ہے. اور خدا نے 26 باب کی 4 آیت میں خدا نے کہا، اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی. اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکم اور قوانین اور آئین پر عمل کیا. بس اسحاق جرار میں رہنے لگا. اب یہ خدا نے اسحاق سے وعدہ کیا. اسماعیل باہر ہو گیا، وعدے کا فرزند نہیں ہے. خدا کے روح الہام اور کلام اور اس کی ساری خدمت اور یسوع کے آنے کے لیے صرف اسحاق کی نسل سے آنا تھا، کسی اور کی نسل سے نہیں. وہی آخری اور وہی سب کچھ ہے، اور اسی کے لیے سارا پلان ہو رہا تھا. کسی اور نبی، کسی اور رسول، کسی اور بادشاہ، داؤد کے لیے نہیں ہو رہا تھا، ابراہیم کے لیے نہیں ہو رہا تھا، اسحاق کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ان کی نسل سے کچھ آنے والا تھا، اور اس کے وسیلہ سے سب نے برکت. آخری بات ہم دیکھتے ہیں یعقوب کے ساتھ بھی خدا نے یہی کیا. اس کے بھی 2 بیٹے تھے. آپ سب جانتے ہیں اسحاق کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام یسوع تھا، دوسرے کا نام یعقوب تھا. اور اس نے ان کو کہہ دیا کہ اس کو بھی خدا نے کلام کیا. 28 باب کی 14 آیت میں، پیدائش 28 باب 14 آیت. اور خدا نے اس سے بات کی، اور ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کی تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھیر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تب یعقوب جاگ اٹھا. یہ یعقوب کے ساتھ وعدہ ہے. اب ہم نے دیکھ لیا کہ وعدہ جو ہے وہ یعقوب کے اسرائیلیوں کے ساتھ ہے، 12 قبیلوں کے ساتھ ہے. آگے ہم پھر اس کو جاری رکھیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں آپ کو روز تھوڑا سمجھاتے رہیں. ہم جاری رکھیں گے کہ یسوع مسیح ایک اسپیشل نسل ہے، جو عورت کی نسل ہے، جو ابراہیم کی نسل کہلائے گا، جو اسحاق کی نسل کہلایا، جو یعقوب کی نسل کہلایا. اور اس نسل میں پھر آگے شاخیں نکلتی جاتی ہیں، اور دوسری شاخیں چھوڑتے جاتے ہیں، اور جو اصلی شخصیت ہے یسوع مسیح جو اس دنیا میں آنے والا تھا اس کی. اب آپ نے دیکھ لیا کہ یسوع کے ساتھ کس کا مقابلہ کریں گے آپ؟ ساری دنیا ایک طرف ہے، یسوع مسیح ایک طرف. یونیکنیس اس لیے تو کہہ رہا ہوں، لسانیت اس لیے تو کہہ رہا ہوں، اس لیے تو کہہ رہے ہیں وہ ساری دنیا سے علیحدہ ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو یہی تو بتا رہا ہوں، کرسمس کے ساتھ کس کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ مسیح کی ولادت کے ساتھ کسی اور کی ولادت کا کیا مقابلہ کریں گے؟ کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو جائے، بڑی بتیاں جلی تھی، بڑا ہوا تھا، بڑے تماشے ہوتے، شرابیں بھی جلی تھی، ڈانس بھی ہوئے تھے، سب کوئی ہوا تھا، تو بڑا ہی کچھ ہوا تھا، سارے شہر کو لائٹ سے لگا دیا. یہ تو کوئی، یہ روحانیت کا تو، یہ تو جسم کا تعلق ہے، یہ تو دنیا کی باتیں ہیں. لیکن ہم لائٹوں کی وجہ سے کسی کی تعریف نہیں کر سکتے کہ فلان دیاں لائٹاں جنہوں کو پیسہ ہوتا ہے، جنہوں نے بہت شوق ہوتا ہے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہر مذہب میں آپ دیکھیں ہر طرح سے زرتشت والے دوسرے ہر کو مناتے ہیں اپنے، اور وہ جتنا جس کے پاس زیادہ پیسہ وہ زیادہ لگا لیتا ہے. یورپ امریکہ میں اپنے طریقے سے لگاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، آتش بازی زیادہ کر لیتے ہیں، تو کرسمس پہ کر لیں گے، یا کسی عید پہ کر لیں گے، یا غیر قوم کے کسی کے مذہب پہ کر لیں گے، تو کیا وہ بڑا ہو جائے گا؟
کیونکہ آتشبازی بڑی ہوتی ہے اس کی، یا اس کی ڈیکوریشن بڑی اچھی ہوتی ہے، یا اس کے بڑے ٹری بناتے ہیں یا فلانا کرتے ہیں، اس وجہ سے مسیح یسوع یونیک نہیں ہے، اس کی وہ انسان کی نسل سے ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں اس کے نام میں بڑی قدرت ہے، آگے چل کر آپ کو بتاتا جاؤں گا، اور آپ کی زندگی اگر تیار ہوتی جائے گی، آپ مجھے سنتے رہیں گے، تو آپ جب یسوع سے اٹیچ ہوں گے ایک دم سے مینیفیسٹیشن ہوگی، اور آج بھی ہوگی۔ آپ آج ہی کہیں کہ خدا یسوع مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیرے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں، تو نے شیطان کے خلاف لڑنا تھا، تو نے غلبہ پانا تھا، تو نے مجھے نجات دینے کے لیے پیدا ہونا تھا، اور تو ہی میرا نجات دیتا ہے۔ آئیے میں آپ کے ساتھ دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، آج ایک اور بے تو نے ہم کو زہر کرنا شروع کر دیا ہے، روحانی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی اور دلی طور پر بھی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ یسوع سی واحد ہیں جس کی تمام جہان کی ضرورت ہے، اور خدا وہی تو نے مقرر کیا ہے، اور تو نے ازل ہی سے اس کے لیے ارادہ بنایا ہوا تھا۔ پیارا خدا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کی قربانی کو سمجھیں، اور اس قربانی سے پہلے ہم اس کی پیدائش کو آج کل منا رہے ہیں، اس کے تجسم کو منا رہے ہیں۔ اس لیے خدا میں دعا کرتا ہوں جتنے لوگ سن رہے ہیں آج میرے پیچھے دعا کرے ایک منٹ کی سچے دل کے ساتھ، آئے کہ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں نے کہا میں شکر کرتی ہوں، اپنے لہو سے مجھے دھو ڈال جس کی خاطر تو زمین پر آیا تھا۔ تیرے آنے کا مقصد یہ تھا، ہم تیری شخصیت پر غور کر رہے ہیں اور ساتھ تیرے مقصد پر غور کر رہے ہیں آنے کا، اور ہم تیرا شکر کرتے ہوئے تجھے نجات دینے آئے، مجھے بھی نجات دے۔ میں بھی اپنے گناہوں کو اقرار کرتا ہوں، اپنے لہو سے مجھے دھو ڈال، اور مجھے بھی اس قربانی کے وسیلہ سے تو نے صلیب پر دی، آج میرا سبسٹیٹیوٹ بن کر معاف کر، برکت دے۔ میں تجھے قبول کرتا ہوں اور میں ایمان سے تجھے قبول کرتا ہوں، اور تیرا شکر تو نے میرے گناہ معاف کر دیے۔ آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، یسوع کے لہو نے آپ کے گناہ دھو لیے ہیں، اور اب آپ نے خدا سے کہنا، خدا میں روح اور آگ سے بھر کر تیرے لیے زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اور یسوع نے شیطان کو کچلا ہوا، آگے چل کر یہ مضمون آئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کی زندگی سے شیطان کا، گناہ کا، بدی کا ہر کام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میں یسوع کے نام میں شیطان کی ساری طاقتوں کا، کسی کے اندر چھپی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں سننے والوں میں، کسی میں کو چھپ کر کام کر رہی ہیں، زہرا کر رہی ہیں، یا اس کو باؤنڈ کیا، نکل جاؤ یسوع کے نام میں۔ اور اگر کوئی بیماریاں، مصیبتیں گناہ کے سبب سے آئی ہوئی ہیں، تو میرا یسوع جو شافی بھی ہے اور منجی بھی ہے، نجات دینے والا بھی ہے، شفا دینے والا بھی ہے، اس کے نام سے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، یسوع کے نام میں نکل جاؤ ان کی زندگی میں ہر ایک بیماری۔ اور ہم خدا یسوع کا شکر کرتے ہیں اس کی پہلی آمد کے لیے، اور اس وجہ سے آئے باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں بیٹے کے لیے۔ آئے بیٹے یسوع ناصری ہم تیرا شکر کرتے ہیں، آئے پاک روح ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور یہ سارا جلال تجھے دیتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔